بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تہاڈے سامنے فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب انشاءاللہ گفتگو فرمان دے۔ انہوں دا موضوع ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے جیتے۔ زیادہ تر گھراں دے اندر اختلافات اور اعتراضات آپس دے اختلافات دی وجہ تو اسی اپنی اولاد دی تربیت بھی نہیں کر پاندے۔ یہ اصل بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو ہوئے گی۔ فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب انشاءاللہ گفتگو فرمان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انتہائی قابل احترام میرے سفید ریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں اہم ترین رشتہ ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے احکام اس رشتے کی مضبوطی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیطان کی ایک بہت بڑی چال اس رشتے کو کمزور کرنا ہے، بلکہ
بعض احادیث سے بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے دنیا میں قتل، زنا، چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے جرائم پر شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے اس کارندے اور چیلے پہ خوش ہوتا ہے جو اسے آ کر یہ اطلاع دے کہ میں نے ایک گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ کہتا ہے کام تو نے کیا ہے۔ قتل سے ایک قتل ہوتا ہے، چوری سے مال کا نقصان ہوتا ہے، ڈکیتی سے پراپرٹی کا، جائیداد کا نقصان ہوتا ہے، اور گھر کے اجڑنے سے نسلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل، اخلاق کا معیار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے ماحول کو قرار دیتے ہیں۔ دونوں کو آپ نے کمپیئر کرنا۔ شیطان کے نزدیک چوری سے، ڈکیتی سے، قتل سے بڑا کام ہے گھر کو اجاڑنا، اور اللہ کے پیارے نبی، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، اماں عائشہ کے شوہر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان کا، اخلاق کا معیار گھر کا ماحول ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے پاس اس عظیم پروگرام میں جامع مسجد حسین ابن علی رضی اللہ عنہما میں 5-6 ماہ بعد آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے مسکرا بھی سکتا ہوں، لبادہ مصنوعی اوڑھ سکتا ہوں، بہروپیہ بن سکتا ہوں، اپنے ہونٹوں پہ تبسم اور مسکراہٹ عارضی طور پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ ایک دکاندار اپنے کسٹمر کے سامنے چند پیسوں کے پروفٹ کے لیے وقتی طور پہ بڑا خوش اخلاق اپنے آپ کو بنا کے دکھا سکتا ہے۔ اگر ایک دکاندار دکان پہ خوش اخلاق ہے تو یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ واقعتاً خوش اخلاق ہے۔ اگر ایک شخص، ایک مہمان جسے 5-6 ماہ کے بعد کہیں جانا ہے، وہاں دوستوں کے سامنے خوش اخلاق بن جاتا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ واقعتاً خوش اخلاق ہے۔ اگر عارضی طور پہ ملنے والے دوست احباب ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ واقعتاً خوش اخلاق ہیں۔ صحیح معنی میں خوش اخلاق کون ہے؟ آمنہ کے لال نے اس کا معیار اس کی بیوی اور گھر والوں کو قرار دیا ہے۔ جس کے بارے میں اس کی بیوی کہے کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے اور میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ واقعتاً خوش اخلاق ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پوری زندگی کا واسطہ ہے، صبحوں، دوپہروں، شاموں، راتوں اور خلوتوں، جلوتوں کا واسطہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کا بہترین انسان اسے قرار دیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے نزدیک میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، پوری انسانی تاریخ میں اور اپنی پوری امت میں سب سے زیادہ تمہارا پیغمبر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم گھر والوں کے لیے اچھے کیسے بن سکتے ہیں۔
آج کے دور کا یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات، چند باتیں میں شوہر کے لیے عرض کروں گا اور چند باتیں بیویوں کے لیے عرض کروں گا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اچھی کیسے رہ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام مصیبتیں برداشت کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ آپ نے ان کا سامنا کیا، سیلاب آئے اور آپ ڈٹے رہے، زخم لگے اور سہتے رہے، لہو لہان ہوئے اور بڑی خندہ پیشانی، صبر و حوصلے اور ہمت کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ لیکن آمنہ کے لال اپنی بیٹی پہ آنے والی مصیبت پہ پریشان ہو جاتے تھے۔ بیٹیوں سے محبت ایسی ہوتی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جاں کنی کا عالم ہے، نزع کی کیفیت ہے، سکرات الموت ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، یا اللہ موت کیسی چیز ہے کہ اس کے اندر تو نے غشیاں، بے ہوشیاں اور بڑی سختیاں رکھی ہیں۔ کائنات کی شہزادی، جنت کی عورتوں کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس پریشانی کے عالم کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں واہ کرب ابا، یا اللہ میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہیں۔ کہا بیٹی پریشان نہ ہو، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج تمہارے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قریب کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کوئی کان میں بات کہی، رو پڑی، پھر قریب کیا، کان میں بات کہی، ہنس دیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا فاطمہ بڑی خوش نصیب ہو تم، دنیا سے جاتے ہوئے کائنات کے امام نے سب سے علیحدہ تمہارے کان میں کیا بات کہی ہے؟ کہا ماں جی یہ اللہ کے نبی میرے بابا کا راز ہے، بتا نہیں سکتی ہوں۔ وقت گزرا، آمنہ کے لال رب کے پاس پہنچ چکے، دن رات کٹ چکے، مصیبتیں اپنی پوری جوش اور جوبن کے ساتھ سیدہ کا امتحان لے چکی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ نے ایک دن پھر پوچھا فاطمہ اب تو بتا دو، آخر میں تمہاری ماں ہوں، کیا کہا تھا آپ سے؟ کہا اب بتائے دیتی ہوں کہ دنیا میں وہ موجود نہیں رہے، اب راز کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا ماں جی جب آمنہ کے لال میرے بابا نے پہلے مجھے اپنے قریب کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے بعد تم نے صبر کرنا ہے۔ تو میں رو پڑی تھی کہ بابا مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل امین ہر سال رمضان کے اندر ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 دفعہ قرآن کا دور کیا ہے۔ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضُورَ أَجَلِي، مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ اس پہ میں روئی۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لِحَاقًا بِي، بیٹی فاطمہ جنت میں سب سے پہلے میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، پریشان نہ ہوگا۔ تو میں ہنس پڑی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا نا کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی۔
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بحیثیت شوہر، ہم اپنی بیوی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بیوی ہے، بس ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کسی کی بیٹی بھی تو ہے نا۔ کوئی اس کے لیے راتوں کو روتا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، جوان کیا ہے، اور کوئی اس کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ جب یہ آپ کے گھر میں دلہن بن کے آ رہی تھی تو اس کے سینے پہ تیر اور نشتر چل رہے تھے کہ آج میری بیٹی مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ میرے والد محترم، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اور یہ چاہیے ہر باپ کو کہ اپنے بیٹوں کو چلاکیوں کے گر سکھانے کی بجائے محبتوں کے اور شفقتوں کے انداز سکھایا کرے۔ مجھے کہتے بیٹا، میں نے تیری بہنوں کو اس گھر سے رخصت کیا ہے، اور بحیثیت باپ میں یہ جانتا ہوں کہ بیٹیوں سے باپ کو محبت کیسے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، انسانیت کی ضرورت نہ ہوتی، حالات اور وقت کا جبر اور اس کا تقاضا نہ ہوتا، تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت نہ کرتا۔ کہتے اس لیے تم نے اپنی اہلیہ کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہم اس کو محض بیوی نہ سمجھیں، گوشت پوشت کا ایک انسان، دھڑکتا ہوا ایک دل، کسی کا لخت جگر، کسی کے ساتھ بہن کے رشتے کا ایک گہرا اور مقدس تعلق، وہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، باپ کو، سہیلیوں کو، بچپن کو، یادوں کو، لڑکپن کو، گھر کو، محلے کو، چوک چراہے کو، اور ساری کی ساری بچپن کی حسین یادوں کو، اور ماں باپ کی گودوں میں رہ کے ناز نخرے کی اداؤں کو، سب کو قربان کر کے ایک عورت آپ کی خاطر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی گھر کی خادمہ بن کے آ جاتی ہے، کتنا ظالم ہوگا وہ انسان جو کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ میری خاطر یہ عورت کتنی قربانیاں دے کے آئی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو، شوہر کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو وقت دے، اور اچھا خاصا وقت دے، مناسب وقت دے، جس سے گھر کے ماحول کو، اس کی ہر طرح کی ضروریات کو تسکین ملے۔ آج کے انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں گھر کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماربل اچھے لگا لیں، نیچے ٹائلوں کے فرش لگا لیں، کمروں میں ایئر کنڈیشن ماحول بنا لیں، فریج اے سی کا انتظام کر لیں، اچھے خوبصورت پینٹ کر لیں، شاید اس سے گھر بنتے ہیں، اس سے دیواریں بنتی ہیں، اس سے فرش بنتے ہیں، اس سے چھتیں بنتی ہیں، اس سے چار دیواریاں بنتی ہیں، اس سے مکان بنتا ہے، لیکن اس سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر تو ایک بنجر زمین کے اوپر بھی، اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بھی، اور ایک جھونپڑی کے نیچے بھی آباد ہو جاتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں محبتیں رکھتے ہوں۔ ہم جتنا وقت گھر کی چار دیواری کو دیتے ہیں، آسائشوں کو دیتے ہیں، سہولیات کو حاصل کرنے میں دیتے ہیں، لگژریز کے پیچھے دوڑ لگانے میں دیتے ہیں، گھر کے اندر کی چیزوں کو دیتے ہیں، در و دیوار کو دیتے ہیں،
آج کے بعض بدقسمت انسان اتنا وقت اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے بعض دفعہ کئی مہینے گھروں سے دور رہنا اور صرف کمائی کی فکر لاحق رہنا، دوہری ملازمتیں کرنا، ڈبل ٹائم لگانا، یہ ٹھیک ہے، بعض دفعہ مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی خاطر گھر کو ہوٹل بنا دینا، میرے بھائیوں گھروں کو گھر بنائیں، یہ ہوٹل نہیں ہوتے کہ صبح گئے شام کو آ کے سو گئے اور بچے سوئے ہوئے تھے، پھر صبح یوں گدھے کی طرح کاموں میں جت گئے، وقت نہ دے پائے نہ اپنی بیوی کو نہ اپنے بچوں کو، بہانے لاکھوں بنا لیے، مصروفیت بہت ہے، اپوائنٹمنٹ بہت ہے، کام بہت ہیں، سلسلے بہت ہیں، جس وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے وقت دیں۔ کائنات میں آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، یہ بتائیے کہ آمنہ کے لال سے زیادہ کوئی مصروف انسان ہوگا؟ ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات، 13 سال کی مکی زندگی، 10 سال کی مدنی زندگی، 63 غزوات و سرایا، جنگیں، جھڑپیں، بین الاقوامی کفار سے مقابلے، جنگوں کی، جہاد کی تیاریاں اور سفر، نماز، امامت اور فیصلے، سپہ سالار، بیک وقت، رب کے پیغمبر بھی ہیں، منصف اعظم بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی ساری مصروفیات کے باوجود اپنے گھر کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ گھر کی 2 شہادتیں پیش کرتا ہوں، آپ کے کزن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، چچا کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر، اللہ کے پیغمبر بالعموم جب فجر کی نماز ادا فرما لیتے، مسجد میں بیٹھ کے اذکار فرماتے، صحابہ دائیں بائیں ہوتے، جب فارغ ہوتے تو آپ کا یہ اکثر معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز میں رب کو وقت دینے کے بعد اپنے ہر گھر میں ایک چکر لگاتے تھے، پاس بیٹھتے، خیریت پوچھتے، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ، خیریت سے ہیں۔ ایک اور شہادت نوٹ کیجئے، ہماری ماں صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یجلس مع احدانا ویدنو منہا، تمام ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس کی حدیث اور ہماری ماں حضرت عائشہ کی حدیث کو جمع کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اکثر روزانہ اپنے گھر کے اندر 2 دفعہ چکر لگاتے تھے، صبح کے وقت اور عصر کے بعد۔ پھر فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جلدی بس خیریت پوچھتے، حال احوال دریافت کرتے، ضروریات پوچھ لیتے، اور عصر کے وقت کچھ زیادہ وقت گزارتے، اور رات پھر وہاں گزارتے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ترتیب بنائی ہوتی، مینج کیا ہوتا، اور جو باری کا وقت ہوتا عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب بسری فرماتے ہیں۔
تیسری بات آپ نے ترتیب سے گنتے جانا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کی دنیا کو یہ سمجھائیں کہ آپ کی اہلیہ ایک بے جان چیز نہیں ہے، اور صرف آپ کی بیوی ہی نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کوئی اس کے لیے تڑپتا اور روتا ہے، اور وہ بڑی ساری قربانیاں دے کے ماں باپ کی محبتوں کو یوں پیچھے رکھ کے آپ کے قدموں میں دروازے کی دہلیز پہ اپنی جوانیوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کی قربانیوں کو سمجھیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وقت دیں، اور وقت دیں۔ آج کے اس دور میں تو وقت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح معنی میں وقت دیں۔ بعض دفعہ ہم پاس بیٹھ کے بھی وقت نہیں دے رہے ہوتے۔ عجب دنیا ہے اور عجب ماحول ہے۔ آج کی اس دنیا میں گھر میں کچھ کہنے کے لیے نہیں، شیئرنگ نہیں، دکھ درد ہم بانٹتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، الفت کی، غم کی، کبھی اولاد کی، کبھی دائیں بائیں کی، دل کھول کے باتیں نہیں کرتے۔ ہم نے پاس بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل میں، آپ اپنے موبائل میں، وہ اپنی چیٹنگ میں، آپ اپنی چیٹنگ میں، باپ اپنے سیل کے ساتھ، بیٹے اپنے موبائل کے ساتھ، اور بیوی اپنے فیس بک پہ۔ سب کا اپنا جہاں ہے، پاس بیٹھے ہیں، کسی کی خبر نہیں ہے۔ جو پاس بیٹھے ہیں ان سے جدا ہوئے بیٹھے ہیں، اور جو سمندر پار رہتے ہیں ان کے ساتھ موبائل پہ چیٹنگ ہو رہی ہیں۔ محبت کرنے سے، پاس بیٹھنے سے، وقت دینے سے، شیئرنگ کرنے سے، دکھ اور غم و الم کو بانٹنے سے، یہ باہم دلوں کو بھی رب تعالی قریب کر دیتا ہے۔ دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے، اور اس اصول پہ عمل آج آسان بھی ہے، کہ اگر آپ گھر میں نہیں بھی ہیں، سفر پہ ہیں، ایک ہفتے کے لیے جاب پہ ہیں، ایک مہینے کے لیے کہیں مصروف ہیں، تو آپ یقین مانیے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو وقت ملے، جہاں اور چیٹنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ وقت ضائع کرتے ہیں، ایک فون کال کر کے اگر آپ گھر میں یہ پوچھ لیں کیا حال ہے، آج کے دن خیریت سے گزرا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی الجھن تو نہیں، اس سے دلوں کی قربتیں، اور اس سے اللہ رب العزت بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا اصول اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ گھر کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا اور تھوڑی حرکت کرنا یہ کوئی مرد کی شان کے منافی نہیں ہوتا۔ مرد حضرات بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کسی معمولی سے کام کو ہاتھ بھی لگا دینا یہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا، آج ہم نے اللہ کے نبی کی اس سنت کو دیکھنا ہے کہ آمنہ کے لال دنیا کے سب سے مثالی شوہر کیسے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ ادھر ادھر کی مثالیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی گھر کی شہادت پوچھئے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کی تفصیل دوسری روایات میں آئی، مفصل روایات میں پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، جن کی آنکھ کی اٹھنے سے رب تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیتا، جن کی اونٹ کے لگاموں کو جبریل بھی تھامنا اپنی سعادت سمجھتا، اور جن کے پسینے کو عطر سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا، آمنہ کے لال جب گھر میں ہوتے تھے تو کام کر دیا کرتے تھے۔
گھر کے کام بھی کر لیتے تھے. یخصف نعلا، جوتا ٹوٹا ہوتا، یہ دوسری روایات میں پھر تفصیل ہے. یخصف نعلا، جوتا ٹوٹا ہوتا تو اس کو گانٹ لیتے. وَيَخِيطُ ثَوْبًا، اگر کپڑا کہیں سے اس کو کوئی مسئلہ ہوتا، تھوڑا بہت اس کا کام ہونے والا ہوتا تو وہ بھی کر لیتے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ گھر کے کاموں میں سپورٹنگ ہینڈ کچھ نہ کچھ انسان کو ہونا چاہیے، اور اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شاید میری مردانگی کے بالکل ہی خلاف ہے. ہمیشہ میرا جوتا پالش ہونا چاہیے، اور اگر میں نے اپنا جوتا خود پالش کیا تو شاید میری توہین ہو جائے گی. ہمیشہ میرے کپڑے بالکل پریس ہونے چاہیے، اور کبھی مجھے خود کرنے پڑ گئے تو شاید اس میں میری انسلٹ ہے یا میری توہین ہے. ہاں، ہم آگے جا کے اس کا تذکرہ کریں گے کہ بیوی کے دل میں کیا شوق ہونے چاہیے، لیکن مرد کے حوالے سے بحیثیت شوہر اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھر کا کوئی بھی کام کرنا شاید میری شان کے منافی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو بوقت ضرورت گھر میں کام کر لیا کرتے تھے، اور اسے اپنی شان کے منافی نہیں سمجھتے تھے. یہ آپ کی تواضع ہوتی تھی، یہ آپ کی عاجزی ہوتی تھی، یہ آپ کی انکساری کی ایک اعلیٰ کیفیت ہوتی تھی. اس حوالے سے چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام بڑے وفادار تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بڑی عزت دیتے تھے، بہت عزت دیتے تھے، بڑے وفادار تھے. کائنات کونین کے تاجدار آمنہ کے لال خدیجہ کے شوہر اور ہماری ماں حضرت عائشہ کے شوہر سے بڑھ کے کوئی وفادار شوہر نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ آپ کی عظمت ہے. دنیا کے بڑے بڑے انسان بڑے عظیم ہوتے ہیں، گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان سائنس کی دنیا میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے تھے، اور ان کی بیویاں گھر میں ان کو گالیاں دیتی تھیں، اور ایک ان کی چلتی نہیں تھی. اور دنیا کے بڑے بڑے وڈیرے ڈیروں پہ بیٹھ کے حکمرانیاں کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر کوئی ان کی سنتا تک نہیں ہے. یہ آمنہ کے لال کی عظمت تھی کہ جس طرح آپ باہر بڑے عظیم تھے، بحیثیت شوہر بھی آپ بڑے عظیم تھے. اور 9 ازواج مطہرات میں سے آپ کی زندگی کا کمال یہ ہے، آپ کی زندگی کی عظمت یہ ہے کہ ہماری 9 کی 9 مائیں کسی ایک ماں کے لفظ کو سنیے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک گواہی دیتی ہے کہ میرے شوہر سے زیادہ وفادار شوہر کوئی نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کیسی وفائیں کیں، کیسی محبتیں کیں، زندگی بھر ساتھ نبھایا. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حد تک آپ نے وفاداری کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کا ذکر خیر ان کے مرنے کے بعد بھی کیا کرتے. ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اپنی سوکنوں کے اوپر کسی پر اتنی غیرت نہیں کھاتی تھی جتنا مجھے خدیجہ کے نام پہ غیرت آتی تھی. یہ عورت کی ایک کمزوری ہوتی ہے نا کہ وہ سوکنوں کے نام پہ کچھ اندر ہی اندر کڑن گھٹن سی تنگی سی محسوس کرتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اپنی سوکنوں کے کسی کے اوپر اتنی غیرت نہ کھاتی جتنی خدیجہ کے نام پہ غیرت کھاتی. کہتی ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے تو خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا. میری زندگی میں تو کونین کے تاجدار کی شریکہ حیات بھی نہیں تھی. غیرت کھانے کی وجہ یہ تھی
لم یکن یسأم من ثناء علیہا، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال جب بھی کوئی بات ہوتی تھی خدیجہ کے تذکرے ہی بڑے کرتے تھے۔ عائشہ خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی۔ ایک دفعہ میں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ کے پیارے نبی آپ کو کیا ہو گیا؟ عجوز من عجائز قریش، قریش کے خاندان کی بوڑھی عورت حمراء الشدقین، جس کی باچیں سرخ ہو چکی تھیں اور بوڑھی عورت تھی اور وہ مر چکی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو کنواری اور جوان بیوی دی، اور آپ پھر بھی خدیجہ کے اتنے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال کا رنگ بدل گیا، چہرہ فق ہو گیا۔ کہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، جب دنیا کے لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو خدیجہ میرے اوپر چادر ڈالا کرتی تھی، جب دنیا کے لوگ مجھے ساحر مجنوں اور دیوانہ کہتے تھے تو خدیجہ ہی وہ عورت تھی جو مجھے دلاسے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میری نبوت کا پہلا دن تھا، میں پریشان تھا، کائنات میں سب سے پہلے مجھے جس نے دلاسا دیا عائشہ وہ خدیجہ ہی تو تھی، اور خدیجہ کے بطن سے ہی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت بھی دی ہے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے خدیجہ کے خلاف بات کرنے کی کبھی ہمت نہیں کی تھی۔ تو آپ کی وفاداریاں دیکھی ہیں، مرنے کے بعد بھی وفاداری کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ایک عورت اپنی جوانی کو آپ کے دروازے پہ قربان کرتی رہی، اس کے بال سفید ہو گئے اور اس کے خوبصورت چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، اور اس کی جوانی رخصت ہو گئی۔ آپ کے بچوں کو سنبھالتے، گھر کی صفائیاں کرتے، آپ کی گھر کے دروازے اور چار دیواری کے اندر اس نے اپنی جوانی کو دفن کر دیا، اور اب 5-6 بچوں کے بعد یہ حضرت صاحب طلاق دینا چاہتے ہیں، اور کچھ سوچتے نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی 15-20 سال بھی گزارے ہیں، اس نے میری اور میرے بچوں کی کیا خدمت کی ہے، محض اس وجہ سے کہ اب وہ کمزور ہو گئی، محض اس وجہ سے کہ اب اس کا حسن و جمال وہ نہ رہا، محض اس وجہ سے کہ اب اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، محض اس وجہ سے کہ اب آپ کسی اور حسینہ اور کسی اور عورت کے اوپر وارے نیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے واقعات سن کے، 6 بیٹیاں ان کو پالتے پالتے بیچاری بوڑھی ہو چکی ہے، اور یہ ظالم انسان اب اس کے لیے طلاق کے ورقے لکھ رہا ہے۔ کیا عظمت ہے تمہاری، کیا کہنے ہیں تمہارے۔ شرم آتی ہے ایسے مردوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، جو اتنے وفادار تھے، جو اتنے وفاشیار تھے، اور تعلقات کو اتنے نبھانے والے اور یاد رکھنے والے تھے۔ 5واں اصول میرے محترم بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنی بیوی ہی کو نہیں، اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے نبی عزت دیتے تھے، تعلق والوں کو عزت دیتے تھے۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی خدمت کی ہے، یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور میں گواہیاں وہ پیش کر رہا ہوں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے گواہی تھی کزن کی، پھر گواہی تھی ازواج مطہرات کی بیویوں کی، اب گواہی ہے گھر کے خادم کی، خدمت کرنے والے کی۔ یہ لوگ گھر کے رازوں سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، اور آمنہ کے لال کی عظمت ہی یہ ہے کہ آسمان والے بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں
اور 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی ازواج مطہرات بھی ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں جب کوئی بکری ذبح ہوتی نا، گوشت بنتا، کبھی کبھی بنتا ہوگا 2 مہینے، تو ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی چولہا جل جاتا، گوشت بن جاتا، تو اللہ کے پیغمبر کا انداز کیا ہوتا؟ کان یبعث الی صدائق خدیجہ، کہتے ہیں جناب کونین کے تاجدار آمنہ کے لال مجھے بلاتے، خادم خاص انس کو بلاتے، کہتے ہیں انس آج ہمارے گھر میں یہ بکری کا گوشت بنا ہے، یہ اتنا حصہ ان کے گھر میں بھی دے کے آنا ہے جو خدیجہ کے دور میں ہمارے گھر میں آتی ہوتی تھی۔ یہ وفا شعاری ہے۔ ایک دفعہ دروازہ کھٹکا، آواز آئی، کون؟ ہالہ بنت خویلد، خویلد کی بیٹی ہالہ۔ آواز سنی، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کا دل نرم ہو گیا۔ آپ کو حضرت خدیجہ کی آواز اس کے اندر محسوس ہوئی۔ کہا خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلد آئی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی، بوڑھی، بڑی عمر کی، بڑا پروٹوکول دیا آپ نے۔ کیف حالکم، کیا حال ہے؟ کیف تیکم، کیسے ہیں؟ کیف کنتم بعدنا، اتنے عرصے کے بعد آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ بوڑھی خاتون ہے، بڑی عمر کی عورت ہیں، ان سے نبی علیہ السلام پروٹوکول کی بڑی عزت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا خیریت ہے؟ اس عورت کو آپ نے بہت عزت دی ہے، بڑا پروٹوکول دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو، ہمارا اور ان کا گھر جب قریب ہوتا تھا نا، تو خدیجہ جب زندہ ہوتی تھی اس وقت سے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا۔ تو مجھے وہ گزرے عہد کی ساری سکرین میرے دماغ پہ چلنے لگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا ہے آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تو کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام بیوی کے تعلق والوں سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ وفا شعاروں کی نشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے چھٹی اور آخری بات کر کے پھر میں آخر میں چند باتیں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹی اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی تعریف فرماتے تھے۔ تعریف کرنا، تعریف کو سننا، یہ عورت کی اور مرد کی دونوں کی کمزوری اور مجبوری ہوتی ہے۔ اس کو اپریشیٹ کیا کریں، کہا کریں، تعریف کیا کریں اور کھل کے کیا کریں۔ حسن و جمال کی تعریف، کھانے کی تعریف، بہنوں کی تعریف، ماں باپ کی تعریف، اس کی سروسز، خدمات کا اعتراف۔ وہ ایک صاحب ہیں، بڑا عجیب واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ایک گھر مہمان گیا اور وہ میرے اسٹوڈنٹ کی والدہ تھی، بہت اچھا انہوں نے کھانا بنایا۔ میں کھانا کھا کے فارغ ہوا تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹے آپ کی ماں نے، ہماری خالہ نے کھانا بہت مزے کا بنایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ کتنی محنت سے انہوں نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آنٹی آپ کا بہت شکریہ، بہت مزیدار، بڑا ٹیسٹی، بڑا اچھا آپ نے کھانا بنایا تھا، میں نے تو بڑے مزے سے آج کھانا کھایا ہے۔
کہتے ہیں جب میں نے اس سے یہ الفاظ کہے تو وہ رونے لگ گئیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہنے لگی اس گھر میں مجھے کھانا بناتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، اور 25 سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے اپنے کھانے کی تعریف سنی ہے۔ ہم کتنے ظالم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے کہ آپ کہہ دیں کہ بہت اچھا کھانا ہے، بہت آپ نے محنت کی ہے، بہت شوق سے آپ نے بنایا ہے، آپ بہت خدمت کرتی ہیں، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور ہر عورت جب آپ حوصلہ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میرے شوہر کو بڑی پسند ہے، وہ اس کا خصوصی خیال کر کے پھر اس چیز کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کتنی خوبصورت باتیں ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غزوتی جیش السلاسل، اللہ کے پیغمبر نے جیش السلاسل لشکر کے اوپر مجھے روانہ کیا، اور میں جب جہاد سے واپس آیا تو میں نے آمنہ کے لال سے پوچھا، بڑی توجہ سے یہ بات سننی ہے، میں نے آمنہ کے لال سے پوچھا من احب الناس الیک، پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ عمر ابن عاص اس کے راوی ہیں، اور یاد رکھیں بعض بزرگ جو ہیں نا، اور بعض بیٹے اور بعض بھائی، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ ہم جیسے طالب علموں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دین کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، یہ سمجھنا سمجھانا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنے اندر خواہ مخواہ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ باحیا بننے کی کوشش نہ کیا کریں، اور الٹا ہمیں نہ سمجھایا کریں کہ آپ نے ایسی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کیوں کی ہیں۔ میں ایسے لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، وہ نکتہ چینیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ نکتہ چینیاں آپ تب کریں جب میں اپنی بات کروں، اللہ کے پیغمبر کی بات ہو تو پھر ذرا زبان کھولتے ہوئے شرم محسوس کرنی چاہیے، اور ہمیں سمجھانے کی بجائے اپنے رویے کو ٹھیک کیا کریں۔ سٹینڈرڈ اور معیار رب کا قرآن ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ذہن نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھنے والے عمر، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کس سے ہے؟ مردوں میں سے کس سے ہے؟ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ابو سے ہے۔ جواب دینے کا انداز دیکھیے، آپ ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے، آپ صدیق بھی کہہ سکتے تھے، آپ یار غار بھی کہہ سکتے تھے، آپ ثانی اثنین بھی کہہ سکتے تھے، آپ کسی انداز سے کوئی جواب دے سکتے تھے، آپ ابو قحافہ کا بیٹا بھی کہہ سکتے تھے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیا انداز ہے محبت کرنے کا، کیا انداز ہے دل کو جیتنے کا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے محبت کس سے ہے؟ آمنہ کے لال جواب دیتے ہیں عائشہ سے ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مردوں میں سے کس سے ہے؟ جواب دیتے ہیں عائشہ کے ابو سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت کا اظہار کیا کریں۔ بعض دفعہ دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے محبت نہ بھی ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے پھر بھی محبت کا اظہار کریں. خواہ مخواہ کا اس طرح کا سچ نہ بولیں جس سے گھر اجڑ جائے، جس سے گھر برباد ہو جائے. وہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ ابتداءً کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، محبت نہیں ہوتی ہے. محبت کا اظہار کرتے رہیں، رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں. اللہ کے اختیار میں دل ہیں، وہ محبت پیدا کر دے گا انشاءاللہ. اور خواہ مخواہ کے سچ ایسے بولنا مجھے کوئی محبت نہیں ہے، عورت بولے یا مرد بولے، اس کی اجازت نہیں ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کسی موقع پر میں نے آپ کو نہیں سنا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوں. 3 موقعوں پہ آپ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے تھے. نمبر 1، میاں بیوی جب آپس میں بات کر رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کے ساتھ فراڈ کیا جائے اور اس فراڈ کے لیے جھوٹ بولا جائے. نہیں، دل جیتنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو خلاف حقیقت ہے. پھر فرمایا صلح کے لیے، اور پھر فرمایا میدان جنگ میں کافر کے خلاف لڑتے ہوئے. صحابیہ کہتے ہیں 3 موقعوں پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کچھ ایسی بات کرنے کی اجازت دے دیتے جو خلاف حقیقت ہوتی. تو اس لیے دل جیتنے کے لیے محبت کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں مرد جب اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، اوپر سے ماحول خراب ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، بے پردگی ہے، مخلوط محفلیں ہیں، دفتر ہیں، دفاتر ہیں، کولیگز ہیں، جاب ہیں، اور یہ سارے سلسلے ہیں، اور عزتوں کے لٹیرے اور بھیڑیے جھوٹ بول بول کے عزت کو لوٹنے کے لیے دائیں بائیں آتے جاتے آئی لو یو کے جھوٹے میسج بھیجتے رہتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ مرد جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتے ہیں. اور عورت محسوس کرتی ہے کہ یہ تو مجھے ملازمہ سمجھتا ہے، نوکرانی سمجھتا ہے، کبھی مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہی نہیں. اس سے تو وہ اجنبی مرد اچھا ہے جو میرے اوپر وارے نیارے جاتا ہے اور مجھ سے ہر وقت، بے شک وہ جھوٹا بھیڑیا درندہ انسان، ظالم انسان عزت کو لوٹنے کے لیے اظہار کرتا ہے، لیکن وہ اس جھوٹے اظہار سے بھی اس عورت کے دل کو جیت لیتا ہے. اور یہ شوہر خواہ مخواہ کی غیرت اور غیر مہذب انسان اس کی خدمات کا نہ اعتراف کرتے ہوئے اس کے دل کو جیت نہیں پاتا ہے. اب آخر میں وقت کافی گزر چکا ہے. اس موضوع پر تو ضرورت ہوتی ہے کہ باقاعدہ سیمینارز کیے جائیں، نشستیں کی جائیں، جوڑے آئیں، ان کو سمجھایا جائے گھروں کو آباد کیسے کرنا ہے، ویرانیوں سے بچانے کیسے. اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، اور وہ میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا. ذرا سنیے قرآن مجید عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مثالی بیوی کو کیسے ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں.
اگر میں وہ آیتیں پڑھوں نا جن میں اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی گزارا کر رہے ہوں، قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار اور الفت کے رشتے کے ساتھ گھر کو چلا رہے ہو، یہ نہیں کہ مجبور ہو کے رہ رہے ہوں، نہیں، اس انداز سے رہیں جس میں چاہت ہو، جس میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہو، درد کے جذبے ہوں۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی نا وہ بھی ذرا سن لیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ میری نشانیاں ہیں کہ میں نے تمہارے جیسی، تمہاری ہی نوع، تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور یہ بھی میری نشانی ہے کہ میں نے اس رشتے کے اندر محبت بھی رکھی ہے، رحم بھی رکھا ہے۔ گویا محبت اور رحم دلی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک اور آیت سن لی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے انسانی تاریخ میں سب سے خوبصورت تشبیہ اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ اللہ نے اپنے قرآن میں لکھی ہے۔ کہا میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہے جیسے لباس ہوتا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے لباس ہوتا ہے۔ لباس کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ جب سخت سردی ہو تو لباس مجھے سردی سے بچاتا ہے، سخت گرمی، دھوپ کے تپیڑے ہوں، سورج کی تمازت اور شدت ہو تو میرا لباس میرے جسم کو مجھے سورج کے تپیڑوں سے بچاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جو میری کمزوری والی، شرم والی جگہ ہیں، میرا لباس میرے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میرا لباس میرے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو لباس کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ٹھنڈے گرم سرد موسموں میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، سخت سرد حالات میں ایک دوسرے کا لباس کی طرح ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردے بھی ڈالتے ہیں۔ لباس میں تیسری خوبی یہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ رب نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کیوں کہا ہے۔ دنیا میں میرا لباس میرے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ قربتیں، سب سے زیادہ محبتوں کے انداز لباس کے انداز ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو لباس قرار دیا، محبت قرار دیا، رحمت قرار دیا، اور خصوصاً عورت کے حوالے سے سورہ نساء جو ہے اس نام پہ صورت ہے، عورتوں والی صورت، جس میں عورتوں کے متعلق رب تعالیٰ نے احکام بتائے۔ سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ نے نیک بیویوں کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ جب تک ہر عورت کے اندر یہ 3 خوبیاں نہیں ہوں گی، گھر پوری طرح آباد نہیں ہوگا۔ پہلی خوبی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ہر عورت کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ میرے گھر کا سربراہ میرا خامد ہے۔ دوبارہ سن لیں، دنیا کی ہر عورت کو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ ایم فل ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، اس کا خامد چاہے مزدور ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے کمزور ہو،
میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، کونین کا تاجدار آمنہ کے لال کا فرمان کہتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کی امتی سمجھتی ہے اور رب کی بندی سمجھتی ہے تو اسے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 34 کی روشنی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب العالمین نے میرے خاوند کو میرے گھر کا سربراہ بنایا ہوا ہے۔ سربراہی مرد کی ہے، اور خصوصاً میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو توجہ سے سن لیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، لوگ تمہیں ورغلاتے ہیں، میڈیا اور آسمہ جہانگیر جیسی بدگماش عورتیں اور دین دشمن عورتوں کو یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ہم تو تمہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلانا چاہتے ہیں، تم مردوں کے برابر ہو۔ یاد رکھنا، تم برابر ہو ہمارے نماز میں، تمہارے لیے 5 نمازیں، ہمارے لیے 5 نمازیں، تمہارے لیے بھی روزے، ہمارے لیے بھی روزے، تم بھی ایک نیکی کرو تو 10 گنا اجر، ہم بھی ایک نیکی کریں تو 10 گنا اجر، تمہارے لیے بھی دین کے ارکان، اسلام کے ارکان، ایمانیات سب ہر لحاظ سے برابر، تمہارے لیے عزت، ہمارے لیے عزت۔ لیکن جہاں مینجمنٹ کی باری آئے گی، دنیا کے احمقوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس سے پوری دنیا تک پھیلا دیں، مینجمنٹ کے معاملے میں تو 2 مرد بھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے 2 مرد بھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سکول کا چوکیدار کہے کہ میں بھی مرد ہوں، ہیڈ ماسٹر بھی مرد ہے، تو وہ سکول چل جائے گا؟ وہ مرد ہے نا، دونوں برابر ہیں۔ اچھا، اگر سکول کا ٹیچر کہے میں بھی مرد ہوں، ہیڈ ماسٹر بھی مرد ہے، ہم دونوں برابر ہیں، تو سکول چل جائے گا۔ اگر کالج کا ایک پی این کہے میں بھی مرد ہوں، پرنسپل بھی مرد ہے، تو پھر کالج چل جائے گا۔ جب تمہارا سکول نہیں چلتا، جب تک ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہو، جب تک تمہارا کالج نہیں چلتا، جب تک ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہو، جب تک تمہارا چھوٹا سا ادارہ نہیں چلتا، جب تک ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہو۔ اچھا، اگر مسجد کا ایک نمازی کہے کہ میں بھی مرد ہوں، قاری صاحب بھی مرد ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے، نماز کا ٹائم بتائیں، میں فیصلے کروں گا، تو مسجد کا نظام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ تو پتہ چلا کہ مرد بھی برابر نہیں ہے، مینجمنٹ کے معاملے میں مرد بھی برابر نہیں ہے۔ دنیا کے ان احمقوں بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ اس کائنات کا سب سے قیمتی ادارہ رب العالمین کے نزدیک گھر کا ادارہ ہوتا ہے، جسے میاں بیوی مل کے چلاتے ہیں، اور اس ادارے کو چلانے کے لیے سربراہ رب العالمین نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کریں اور دل سے کریں، عورت اسے مانے اور دل سے مانے، رب کا حکم سمجھ کے مانے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا، میری شریعت میں اگر اجازت ہوتی اور میں نے کسی کو کہنا ہوتا کہ کوئی انسان کسی کو سجدہ کرے، تو میں اپنی رب کی ایک بندی اور اپنی امت اور مجھے ماننے والی اپنی ایک امتی عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ وہ سمجھ لے کہ میرے سر کا تاج ہے، میرے گھر کا سربراہ ہے، اس کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، بوجھ کے اندر لدا ہوا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، بیچارہ پتہ نہیں کن کن پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کا مارا ہوا، میرے لیے اور بچوں کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے پتہ نہیں کن کن پریشانیوں میں الجھا ہوا آتا ہے۔ وہ سمجھے کہ گھر کے اندر کی 4 دیواری میں اس کو سکون فراہم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سربراہ سمجھے، اور دوسری بات ہے پھر اس کی اطاعت کرے، پھر اس کی اطاعت کرے۔ دل مانتا ہے پھر بھی، نہیں مانتا ہے پھر بھی، اچھا لگتا ہے پھر بھی، اچھا نہیں لگتا پھر بھی، نیگوشیشنز ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈسکشن ہو سکتی ہے، دلائل کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں یہ اچھا ہے،
میرے خیال میں ایسے اچھا ہے، میرے خیال میں یہ رشتہ اچھا ہے، میرے خیال میں ایسے کر لیا جائے، میرے خیال میں ایسے کر لیا جائے۔ مرد کا فرض ہے اس کی رائے کو سن لے، لیکن اگر دونوں کا اختلاف ہو جائے تو بات کس کی چلے گی اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پھر بات خاوند کی چلے گی، فیصلہ اس کا چلے گا۔ کیوں؟ رب کے قرآن نے کہا نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں، جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بھی اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، وصلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، کل قیامت کا دن ہوگا میری اس امتی عورت کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ تیسری اور آخری بات، خدمت کریں اور دل لگا کے خدمت کریں۔ خدمت کریں اور خوب کریں، دل لگا کے خدمت کریں، دل لگا کے خدمت کریں، اور اس طرح سے اپنے شوہر کے خاوند کے دل جیتیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی عزت کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت اور خاوند کے مال کی حفاظت کریں۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں آپ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اپنے ہاتھوں کے آبلے دکھائے۔ کیا دکھایا؟ آبلے دکھائے، چھالے پڑے ہاتھوں پہ۔ کس کے ہاتھ ہیں؟ فاطمہ کے۔ کس کی بیٹی ہیں؟ آمنہ کے لال کی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی شہزادی، آمنہ کے لال کی بیٹی، اور ہاتھوں میں کیا پڑے ہیں؟ آبلے پڑے ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آج کی ماں، بہن اور بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ فاطمہ کے ابو سے زیادہ عزت والا ہے؟ تمہارے ہاتھ فاطمہ کے ہاتھوں سے زیادہ قیمتی ہیں کہ یہ گھر کے کام کرتے ہوئے میلے ہوتے ہیں، اس میں خدمت کرتے ہوئے انسلٹ ہوتی ہے۔ وہ چھالے کیوں پڑ گئے؟ وہ آبلے کیوں پڑ گئے؟ صحیح احادیث کے اندر وضاحت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے بابا سے بات کر لیں۔ بابا سمجھ جاتے ہیں میری بیٹی آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، رات کو ان کے گھر خود چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بیٹی کیسے آنا ہوا تھا؟ فاطمہ بیٹی کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا بابا جی مجھ سے علی مرتضیٰ شوہر نامدار نے کہا تھا کام کر کر کے تھک جاتی ہو، تمہارے بابا کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، ان سے خدمت میں گزارش کریں، ہمیں بھی گھر کے کاموں کے لیے ایک خادم عنایت ہو جائے، تمہارے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ کہا تمہیں اس سے بہتر وظیفہ نہ بتا دوں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادموں سے بہتر ہو جائے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے جو یہ وظیفہ پڑھ لے گا اور پڑھ لے گی، میری اس ماں، بہن اور بیٹی کی ساری تھکاوٹیں اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ، سب تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ آبلے تو پڑ گئے تھے نا، چھالے تو پڑے تھے نا، گھر کے کام کر کے پڑے تھے نا، گھر کی خدمتیں کر کے پڑے تھے، اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمتیں کر کے پڑے تھے، اور ایک حرف شکایت سیدہ فاطمہ کے لب پہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس لیے شوہر کی خدمت اور گھر کے کام کو مینج کرنا یہ عورت کی شان ہوتی ہے، یہ ازواج مطہرات کی بھی سنت ہے اور سب صحابیات کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تمام احباب دعا کر کے جان، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر وعدہ شیری بیان خطیب خوشالہ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیم عثمانی صاحب
خطیب لاہور انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے رہے ہیں، اور کافی بھائیوں نے دعا دا کیا ہے، اور سب واسطے ایک ایک کا نام لینا تو بہت مشکل ہے اور ٹائم بھی اتنا اجازت نہیں دیتا، تو تمام احباب واسطے شیخ صاحب کے میں گزارش کروں گا دعا خصوصی فرمان۔ ایک میرا بھائی کافی پریشان ہے کاروبار تو معاملات تو، اس بھائی واسطے خصوصی طور پہ دعا فرمانا، اور وہ بھائی اج تھوڑے بھائیوں واسطے تصویراں تحفہ لے کے آیا ہے، جس بھائی نو تصویر چاہیے ہوئے وہ باہروں لے سکتا ہے، فری تصویر دیتی جائے گی، کسی کو کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک میرا بھانجا چھوٹا 5 سال کا، اوپر ایک بچے نے 3 منزلہ مکان تو اٹ تھلے سٹی، بچے دے سر دے اندر لگی، ان کی دماغ دی ہڈی فریکچر ہوئی ہے، پرسوں جمعرات دی رات کوئی 3.25 گھنٹے کا آپریشن ہوا ہے، وہ الحمدللہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، ان کے واسطے بھی خصوصی دعا فرمانا، اور حسب معمول اللہ دے گھر نال تعاون کر کے جانا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ ایک اعلان ہے جی، 24 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، 24 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد توحید شہباز خان روڈ قصور شہر میں حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ حضرت علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی علم و فضل سے نوازا ہے، سب بھائیوں سے گزارش ہے وقت نکال کے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ 24 مارچ بروز ہفتہ۔ یہ سوال کچھ بھائیوں نے بھیجے ہیں، اصل میں یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، اس وقت اس پہ میں کافی وقت گزر چکا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے رہنمائی دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی بعض دفعہ اختلافات ہوئے اور اللہ نے آسمانوں سے ان کے حل نازل کیے، اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ اختلافات سے محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن پھر ہم کس سے رہنمائی لیتے کہ اختلافات کو حل کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے یہ امت کو رہنمائی دینے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جو معمولی اختلافات ہوئے اس میں بھی بڑی خوبصورت رہنمائی قرآن مجید اور حدیث کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی بھائی کے ذہن میں سوال ہے تو انشاءاللہ یہ دعا سے فارغ ہو کے ہم نشست چھوٹی سی کر سکتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
اے عظمتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائی والے اللہ، رفتوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، قربتوں والے اللہ۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے تو ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارے باپوں سے زیادہ تو شفقتیں رحمتیں کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیری محبتوں اور عظمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے سونے کریم اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے نا، جب گھر کے اندر ماں بیمار پڑی ہو، باپ بیمار پڑا ہو، بیوی بچے بیمار پڑے ہوں، تو اللہ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اے سونے کریم اللہ، تو ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ، جس بیٹے کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تو اسے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے بیٹوں کو صحت والی زندگی نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ازواج و اولاد کو صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے والدین کو صحت و عافیت، ایمان اور استقامت والی برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے سونے کریم اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو شکور بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو قریب بھی ہے، تو مجیب بھی ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی بارے میں اللہ، تیرا قرآن کہتا ہے نا، تو نے وعدے کیے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں ان کے بڑا قریب ہوتا ہوں۔ اے اللہ، تو نے اپنے قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہے نا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تیرے رب نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پہ رحم کرتا رہے گا۔ اے اللہ، تو نے عرش معلیٰ کے اوپر بھی اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے نا، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اے اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو نے خود ہی فیصلے کر دیے کہ تیری رحمت تیرے غصے سے آگے نکل جائے گی۔ اے اللہ، تیرے پیغمبر نے تیرے بارے میں بتایا ہے نا کہ تو نے کہا ہے جو میرے پاس چل کے آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کے آ جاؤں گا۔ اے اللہ، ہم تو تیرے گھر میں چل کے آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ دوڑ کے آ کے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں نے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہگار بندے ہیں، لیکن تیری توفیق سے کبھی تیرے دین کے راستے میں تو راتوں کو جگا دیتا ہے، کبھی صبح اٹھا دیتا ہے، کبھی اس منبر و محراب پہ بٹھا دیتا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو اپنے گھر بلا لیتا ہے، دین کی باتیں زبان سے نکلوا دیتا ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ، یہ ہفتہ وار خوبصورت پروگرام، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دے، اس میں برکتیں پیدا فرما دے۔
اے اللہ تو جانتا ہے حالات کیسے ہیں، اس طرح کے پروگرام میں مشکلیں بھی آتی ہیں، مالی پریشانیاں بھی آتی ہیں، محنتیں بھی ہوتی ہیں، الجھنیں بھی ہوتی ہیں۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہمارے پیارے بھائی جو یہ محنتیں کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اس میں برکتیں پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے، انہیں اس مسجد سے، اس پروگرام سے محبت کرنے والا بنا دے، تعاون کرنے والا بنا دے، جو تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی پائی پائی قبول فرما لے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جو علماء دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں اللہ ان کے سفر اور ان کی تھکاوٹیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو ہماری زبانوں کو اپنے دین کے لیے بلوا لیتا ہے، یہ بس تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں ممبر و محراب پہ بٹھا دیتا ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو اپنا قرآن سمجھا دیتا ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو اپنے نبی کی باتیں ہمارے دل میں بٹھا دیتا ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے اللہ کہ تو ہمیں بولنے کی توفیق عنایت کر دیتا ہے۔ اے اللہ اب اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمارے یہ سلسلے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، جنت کا وسیلہ بنا دے، اے سونے کریم اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ بال سفید ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے بڑے جنازے بھی اٹھائے ہیں، مردے بھی دفنائے ہیں، لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، رشتہ داروں کو جاتے دیکھا ہے، کہیں باپ کی لاش، کہیں بھائی کی لاش، کہیں بہن کی میت۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، قبرستانوں سے گزرتے ہیں، مردے دفناتے ہیں، پھر بھی ہم اپنا انجام بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو یاد رکھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے پیٹوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کو چاہنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہمارے اخروی انجام کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہماری موت کے مرحلے آسان فرما دے۔ اے اللہ قبر کو سوچتے ہیں تو اور ڈر لگتا ہے، اے اللہ قبر کی زندگی بھی آسان فرما دے۔ میدان محشر کو سوچتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، تیری رحمت کی قسم ہے، تیری محبتوں کی قسم ہے کہ ہم تو چھوٹی سی یہ زندگی، اس کا ایک سیکنڈ بھی تیری رحمتوں کے بغیر نہیں گزار سکتے ہیں۔ 50,000 سال کا دن اپنی رحمتوں سے آسان فرما دے، اپنی رحمتوں سے آسان فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہماری اولاد و ازواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیویوں کو شوہروں کے لیے، شوہروں کو بیویوں کے لیے، والدین کو اولاد کے لیے، اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ گھروں کے اختلافات سے محفوظ فرما لے، اے اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما دے، الفت نصیب فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ گھروں کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، اللہ ان کے لیے بھی دکھ سارے ختم فرما دے، آرام چین راحت اور محبتیں عزتیں الفتیں نصیب فرما دے۔
جو ہماری بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے لیے بھی مناسب رشتوں بہترین اور صالح رشتوں کا انتظام فرما دے اللہ ہماری بیٹیوں کے فرض ادا کرنے میں والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين